بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بندگی کس چیز کا نام ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندگی تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو شرعی احکام نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائے ان کا کاربند رہتا ہے اور اپنی مرضی اور اپنے اختیار کو اللہ کی مرضی اور اللہ کے اختیار پر قربان کر دیتا ہے، یعنی تسلیم اور تفویض سے کام لیتا ہے، وہی شخص بندہ ہے، اسی کی بندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازل میں جو فیصلے اپنی مخلوق کے بارے میں فرمائے، اس حکیم مطلق نے، حکیم ازلی نے، ان فیصلوں کو تقدیر کہتے ہیں۔ جب وہ تقدیر لوح محفوظ پر لکھ کر اوپن ہو جاتی ہے تو پھر وہ قضا بن جاتی ہے، اور جب آ کے زمین پر یا جس مخلوق کے متعلق وہ فیصلہ اس پہ جب وہ نافذ ہو جاتی ہے تو وہ حکم بن جاتا ہے۔ قضاء و قدر پہ ایمان رکھنا ہے، حکم کو تسلیم کرنا ہے۔ جو شخص اپنے رب کے حکم کو بھی مانتا ہے، اس کی قضاء و قدر کو بھی مانتا ہے اور اس کے احکام شریعہ کو بھی مانتا ہے، وہی بندہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ تقدیر جو ہے یہ گہرا سمندر ہے، اس میں کبھی غوطہ نہیں لگانا چاہیے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقدیر خدا کے رازوں میں سے ایک ایسا راز ہے جو دنیا میں نہیں کھلنے کا، جو جب بھی کھلے گا تو جنت میں کھلے گا۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا قول آپ نے سنا، شاہ عبدالحق صاحب کا بھی قول سنا آپ نے۔ اب ہم آپ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ جو بہت ہی تقدیر کے موضوع پر لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تقدیر پر اعتراض کرنا، سوال کرنا، حرف گیری کرنا جو ہے یہ توحید کی موت ہے، توکل کی موت ہے، تسلیم کی موت ہے، تفویض کی موت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر معترض ہوتا ہے، نقطہ اٹھاتا ہے، گویا اس کی توحید بھی ختم ہوگی، اس کا دین بھی ختم ہو گیا، اس کا توکل بھی ختم ہو گیا، اس کی تسلیم بھی مر گئی۔ تو اس لیے جو ہے مزاج یار میں جو کچھ آئے وہ اس کی مرضی ہے وہ کرے، ہمارا کام ہے سر جھکانا، ماننا۔ حضرت محمود غزنوی کے جو وزیر تھے ایاس، ایک دفعہ ان کے پاس کسی نے خربوز بھیجے اور انہوں نے اپنے وزراء میں تقسیم فرمائے، سب نے ان کو کاٹ کے کھانا شروع کیا تو وہ کڑوے نکلے، لیکن ایاز کڑوا بھی کھا گیا۔ تو محمود نے پوچھا، استفسار کیا، سوال کیا، دریافت کیا کہ آپ کو کڑواہٹ محسوس نہ ہوئی؟ انہوں نے کہا اگرچہ تربوز کڑوے تھے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے ہاتھ سے ہمیں ملے تھے اور کس کے ہاتھ سے یہ عطا ہوئے تھے، ہم نے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو کھا لیا، آپ کی عطا سمجھ کے کھانے کی وجہ سے ہمیں کڑواہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ جو بندہ یہ دیکھے گا یہ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر چون چرا نہیں کرے گا بلکہ آمنا اور صدقنا کہے گا۔ حضرات گرامی، تسلیم و رضا ہی میں سب سے بڑی کامیابی ہے، اور تسلیم و رضا کے سب سے بڑے پابند جو ہیں وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اکابرین امت ہیں۔ آئیے اکابرین امت کی طرح ہمیں بھی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے رب کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہوگا، اس کے احکام پہ چلنا ہوگا، یہی بندگی ہے۔ دیکھتے رہیے SSTV، وما توفیقی الا باللہ۔